سورہ مطففین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند باتیں بیان فرمائیں. یہ آیت نمبر 10 سے 14 ہے. اس میں کافر کا ذکر ہے لیکن اس میں ہمیں بھی سیکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین یکذبون بیوم الدین، وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں قیامت کے دن کو. وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور قیامت کے دن کو صرف ہر سرکش اور گناہگار ہی جھٹلاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ آخرت کا انکار کرنا کفر ہے، یہ ہمیں عذاب میں مبتلا کرے گا. اور اسے کرے گا کون؟ جو معتد ہے، یعنی حد سے بڑھنے والا ہے، اور اثیم گناہگار ہے. تو کافر جو ہوتے ہیں وہ حد سے بڑھتے ہیں اور وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں. اللہ نے ایک لمیٹیشنز قائم کی ہیں. وما یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، جو اللہ کی حدود کو کراس کرتا ہے یہی لوگ ظالم ہیں. اور کافر جو ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ عقیدے مانو، وہ کہتا ہے نہیں اس کی لمٹ کراس کرتا ہے. یہ افعال اعمال نہ کرو، وہ کرتا ہے. یہ کرو، وہ ان کو نہیں کرتا. تو اس لیے اس کو معتد اور گناہگار. اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو کہتا ہے تو پچھلوں کے قصے ہیں. قل، ہرگز نہیں. بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے اس کی بنا پر جو یہ کرتے تھے. تو دیکھیں ویسے تو یہ کافر کا ذکر ہے لیکن مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جب ہم کرائسس میں مبتلا ہوتے ہیں تو شیطان، یا جیسے کوئی مثلا بچہ فوت ہو گیا، کڈنیپنگ ہو گئی، دکان میں آگ لگ گئی، گھر میں آگ لگ گئی، اور خاص طور پہ اس وقت جب آپ نیک ہوتے ہیں، پرہیزگار، نمازی، اور کوئی ظالم آپ پر غالب آ جاتا ہے، جھوٹا کیس بنا لیا، آپ کی پراپرٹی قبضے میں کر لی، آپ دعائیں کر رہے ہیں، آپ دعائیں کروا رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. اس وقت شیطان پھر حملہ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے پتہ نہیں آخرت ہے بھی کہ نہیں ہے. بس ایسی بولتے ہیں. یعنی جب کوئی سمجھا یار آخرت میں کوئی بات نہیں، ڈے آف ججمنٹ میں آپ کو بدلہ ملے گا، تو شیطان فوراً دل میں ڈالتا ہے یہاں اتنی دعائیں کہ اللہ نے قبول نہیں کی، پتہ نہیں آخرت ہے بھی کہ نہیں ہے. اگر خدا نخواستہ اس قسم کے وسوسے آتے ہیں اور اس پہ ہم یقین کر لیتے ہیں تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے. اس لیے میں کہتا ہوں اپنے عقیدے کو سیکھیے. اور پھر جب ان پر آیات پڑھی جاتی ہیں کہتے ہیں تو پرانے لوگوں کے قصے ہیں. اب مسلمان بھی ایسے ہوتے ہیں جب ان کو قرآن یا حدیث سنائیں، یہ تو نہیں کہتے کہ پچھلے قصے ہیں یا قرآن کے انکار تو نہیں کرتے ہیں، لیکن انہی کفار کی ایک روش ان کے اندر آ جاتی، بیزار ہو جاتے ہیں، منع کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں مسجد میں آپ درس قرآن کی دعوت دیں، درس حدیث کی 10-12 آدمی بیٹھے ہوں گے. ویسے آپ کوئی پروگرام کر لیں، روڈ کے اوپر شادی بیاہ کا پروگرام، کوئی گانے والا آ جائے، دور سے میوزک کی آواز آ جائے، دوڑ کے پہنچیں گے وہاں پر، مجمع کثیر لگ جائے گا. تو یہ تھوڑا سمجھنا چاہیے کہ ہم کیوں کافروں کی طرح معاذ اللہ کے قرآن کی تعلیم سے بیزار ہو جائیں. یہ چیز صحیح نہیں ہے. اور اس کا اور آگے جو آخری آیت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ برے اعمال کی وجہ سے دل پر زنگ لگتا ہے. جو گناہگار ہوتے ہیں جب یہ گناہ لگاتار کرتے ہیں دل پہ زنگ لگ جاتا ہے. اس زنگ کی علامت کیا ہوتی ہے کہ اس وقت انسان آخرت سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، موت یاد نہیں آتی، بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، ڈرتا نہیں ہے بلکہ ہنستا ہے، اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو جاتا ہے. اگر کوئی نصیحت کرتا ہے اس کا مذاق اڑاتا ہے، اور دینداروں سے نفرت کرتا ہے، دنیا داروں غلیظ لوگوں سے محبت کرتا ہے. اگر یہ علامات آپ کے اندر بھی ہیں خدا نخواستہ تو سمجھ جائیں کہ دل پہ زنگ لگ گیا ہے. اور زنگ کو دور کرنے کے لیے بہترین چیز موت کی یاد ہوتی ہے اور قرآن پاک کی ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ کثرت سے تلاوت ہوتی ہے. اس کے علاوہ بار بار میں یہ عرض کر رہا ہوں اس لیے نہیں کہ میں نے کتاب لکھی ہے، اس لیے کہ اس میں قرآن و حدیث سے مزین باتیں ہیں اور ہمارے اکابرین کی تعلیمات کا نچوڑ ہے. قلوب کے زنگ کو دور کرنے کے لیے کتاب بھی بہترین ہے. اس میں جو قلبی احوال کا چیپٹر ہے وہ آپ پڑھ کر دیکھیں، انشاءاللہ بہت کم کتابوں میں آپ کو ملے گا. اور جب آپ اس کو پڑھ کر اس پر عمل کریں گے تو پھر آپ اپنے دل کی حالت دیکھیے گا کتنی پازیٹیو چینج آئے گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ایک یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ یوٹیوب پر ویڈیو بنا کر ڈال دیتے ہیں اور اس سے پیسہ کماتے ہیں، یہ کیسا ہے؟ دیکھیں یہ بھی بالکل جیسے دیگر آپ رزق حلال کمانے کے لیے کسب اختیار کرتے ہیں، ذرائع اختیار کرتے ہیں، یہ بھی آج کل ایک ذریعہ بن چکا ہے. بس اس میں یہ دیکھیں کہ ایک تو ڈالنے والا جو ہے وہ اس میں عورت نہ ہو اور کوئی خرافات نہ ہو، کوئی ناجائز چیز نہ ہو، فضولیات نہ ہوں کہ لوگوں کا خواہ وقت برباد کرنا. اس کے علاوہ اس میں آپ اس کو فیک نہ بنائیں، یعنی اس طرح اس میں جھوٹ شامل نہ کریں کہ اوپر مین ہیڈنگ کچھ ڈالی ہوئی ہے اور ایک پکچر بھی سامنے شروع میں جو ایک دم ویڈیو کے سامنے آ رہی ہے کہ آدمی مجبور ہو کے فوراً کلک کرے کہ یار کیا ہے اس کے اندر، اور پھر معاذ اللہ وہ بعد میں آپ کو گالیاں بکتا رہے کہ ٹائم ضائع کر دیا. اوپر کچھ ڈالیں گے اور اندر مواد کچھ اور ہوگا. اس طریقے سے بس کلک کرنے سے ہمیں
پتہ چل جائے کہ بھئی اس سے تھوڑی ارننگ حاصل ہو جائے، کتنے لوگوں نے اس کو دیکھا اور کتنے لوگوں نے سبسکرائب کیا آپ کے چینل کو، یہ چیزیں غلط ہوتی ہیں۔ تو جائز چیز ہو، اچھی چیز ہو، معیاری چیز ہو، اب اس کو ڈالیں، اس سے اگر ارننگ ہوتی ہے تو ٹھیک ہے۔ اسی طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رائٹس بعض ویڈیوز کے ریزروڈ ہوتے ہیں، جیسے ابھی ایئر وائی کے تمام جو کلپس وغیرہ ہوتے ہیں ان کے رائٹس ریزروڈ ہیں، یعنی حقوق محفوظ ہیں، اگر کوئی اور ڈالے گا تو یہ خلاف قانون بھی ہوگا۔ ویسے تو یوٹیوب یہ ڈیلیٹ کر دے گا، ان کو بات ہو چکی ہوتی ہے، یہ ڈیل ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اگر فرض کر لیں کسی طریقے سے آپ ڈالتے ہیں اور جس نے اصل میں وہ بنائی تھی اور ڈالی تھی وہ اس سے راضی نہیں ہے تو یہ بھی فی نفسہ ہی ایک غلط کام ہوگا، اس سے بھی آپ کو اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور یہ 46ویں کہ اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرے، جنتان، دو جنتیں ہیں۔ اپنے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرے، حساب کتاب سے ڈرے۔ اچھا، ڈرنے کا مطلب یہ نہیں کہ خالی دل کے اندر تھوڑا خوف پیدا ہوا بس یہ دو جنتیں مل جائیں گی، مراد یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے گرفت کا خوف، اس کے عذاب کا خوف ہو اور اس کے پھر تقاضے انسان پورا کرے۔ یہ پہلے بھی میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ خوف تو ایک قلبی کیفیت کا نام ہے، صرف یہ قلبی کیفیت مطلوب شرع نہیں ہے، بلکہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ اس کیفیت کے بعد جو ظاہری اعضاء پر اس کا اثر نظر آنا چاہیے وہ اثر دکھائی دے، اور وہ کیا ہے؟ اگر صحیح اللہ کا خوف ہوتا ہے تو انسان ہر صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے بچتا ہے، اور یہ بچنا علم کے بغیر ممکن نہیں، لہٰذا وہ علم دین سیکھتا ہے، پھر اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرتا ہے، نیک اچھی دوستیاں کرتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ بتقاضائے بشریت کبھی گناہ ہو جائے تو فوراً سے پیشتر توبہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ یہ ہے خوف خدا رکھنے والا آدمی۔ اب جو نہ نماز پڑھے، نہ روزہ، گالیاں، غیبتیں، چغلیاں، اپنا وقت ضائع کرنا، گندے کاموں میں مشغول ہونا، اور پھر کوئی قاری صاحب کی قرات سن کر رونے لگ گئے، کسی عالم دین کا بیان سنا تو آنکھوں سے آنسو نکل آئے، ان کے آواز کے اتار چڑھاؤ سے یا کوئی بات دل پہ لگ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہم تو خوف خدا رکھنے والے ہیں۔ اس طرح کی عارضی کیفیات کو خوف خدا کا نام دے کر اور حقیقت تک پہنچنے سے رک جانا یہ غلط ہوتا ہے۔ ہمت کرنا چاہیے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طریقے سے اپنے آپ کو پیش کریں جیسا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ تو اب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرنا بہت بڑی چیز ہے، دوست کو جنتیں حاصل ہوں گی، لہٰذا ہمیں علم دین فوراً سیکھنا چاہیے۔ اگر کسی پہ ظلم کر بیٹھیں، حق تلف کر بیٹھیں، چاہے وہ مالی ہو، چاہے جسمانی نقصان پہنچایا ہو، روحانی اذیت و تکلیف دی ہو، فوراً سے پیشتر معافی طلب کریں۔ یہی اللہ سے ڈرنے کا ایک مفہوم ہے، اس کے اثرات نظر آنے چاہیے۔